ملا حسین قلی حمدانی 1891۔ برادران دینی سے یہ مخفی نہ رہے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات، گفتگو و لمحات وغیرہ میں شریعت کی پابندی کے سوا حضرت اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ وجود نہیں رکھتا ہے۔ تاہم ذوقی خرافات پر عمل کرنا، یعنی جیسا کہ نادانوں اور صوفیوں کا وتیرہ ہے، اور اس راستے پر چلنا صرف دوری کا باعث بنتا ہے۔ حتیٰ اگر کوئی شخص خود کو پابند کرتا ہے کہ مونچھیں نہ کترے اور گوشت نہ کھائے، اگر وہ ائمہ پر ایمان لا چکا ہو تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ حضرت اللہ سے دور ہو جائے گا۔ یا اسی طرح اگر حضرات معصومین سے وارد اذکار کے علاوہ اذکار پر عمل کرے تو بھی یہ دوری اس کے شامل حال ہوگی۔ اس بنیاد پر اسے چاہیے کہ شریعت کو اہمیت دے اور جس بات کو بھی شریعت نے اہمیت دی ہے اس پر عمل کرے۔ اس حقیر نے عقل و نقل سے جو بھی استفادہ کیا ہے اس کے مطابق حالت قرب کے لیے سب سے اہم چیز ترک گناہ کی انتہائی کوشش ہے۔ جب تک آپ یہ فریضہ انجام نہ دیں، آپ کا ذکر و فکر آپ کے قلب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اگر کوئی بادشاہ کے مقابلے پر انکار و عصیان کے مقام پر ہو تو اس کی پیشکش اور خدمتگاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس بادشاہ کے علاوہ کسی اور عظیم سلطان سے واقف نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ کون سا جھگڑا اس کے ساتھ جھگڑنے سے زیادہ قباحت رکھتا ہے۔ پس جو کچھ میں نے ذکر کیا اس سے جان لو کہ گناہ کرنا محبت الہی چاہنے کے لیے نہایت فاسد امر ہے۔ تم پر کیوں کر یہ بات پوشیدہ ہے کہ گناہ نفرت و بیزاری کا باعث بنتا ہے، اور نفرت محبت کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب بھی تم پر یہ ثابت ہو جائے کہ دین کا اول و آخر اور ظاہر و باطن معصیت کو ترک کرنا ہے تو اپنی پوری مجاہدت اور کوشش اس بات میں لگا دو کہ اپنے جاگنے سے لے کر دوبارہ سونے تک کے تمام لمحات میں مراقبے میں مصروف رہو، یعنی اپنی گفتگو اور کردار پر گہری نظر رکھو اور مقدس محضر الہی میں ادب کی پابندی کرو، اور جان لو کہ تم اپنے ایک ایک جز اور وجود کے ذرے ذرے میں خداوند کی قدرت کے اسیر ہو، اور اس کے شریف محضر کے احترام کا لحاظ کرو اور اس کی یوں عبادت کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اسے نہ دیکھو تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اور ہمیشہ اس کی بزرگی اور اپنی حقارت، اس کی عظمت اور اپنی پستی، اس کی عزت اور اپنی ذلت، اور اس کی بے نیازی کے ساتھ اپنی نیاز مندی کی جانب توجہ رکھے رہو، اور اپنی غفلت کی قباحت سے غافل نہ ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہاری جانب متوجہ ہے۔ اس کے سامنے ایک ذلیل و ناتواں بندے کی مانند کھڑے ہو، ایک نحیف کتے کی طرح اس کے قدموں میں اپنی دم ہلاتے رہو۔ کیا تمہارے لیے یہ شرف و افتخار کافی نہیں ہے کہ اس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ گناہوں کی کثافت سے ناپاک ہو جانے والی زبان سے اس کا نام لے سکو؟ پس اے عزیز، چونکہ اس عزیز و رحیم نے تمہاری زبان کو کوہ نور یعنی ذکر اسم شریف کا مخزن قرار دیا ہے، تو یہ بے حیائی ہوگی اگر مخزن سلطان کو غیبت، جھوٹ، گالیوں اور تکلیف پہنچانے جیسے گناہوں کی نجاستوں سے آلودہ کیا جائے۔ مخزن سلطان کو عطر و گلاب سے پر ہونا چاہیے، نہ ایسی محفل جو کہ گندگی سے بھری ہوئی ہو۔ بے شک چونکہ تم نے مراقبت میں باریک بینی سے کام نہیں لیا ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ اپنے ساتوں اعضاء یعنی کان، زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، بطن اور فرج سے کیسے کیسے گناہ انجام دیتے ہو، اور کیسی کیسی آگ بھڑکاتے ہو، کیسے فساد اپنے دین میں برپا کرتے ہو، اور کیسے مکروہ زخم اپنی زبان کی شمشیر اور نیزوں سے اپنے ہی قلب پر لگاتے ہو، اور اگر اسے مار ہی نہ دیا ہو تو بڑی بات ہے۔ اگر میں ان فسادوں کی تشریح کرنے لگ جاؤں تو کتاب میں نہ سمائے، ایک ورق میں کیا لکھوں گا۔ تم نے تو اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک نہیں کیا ہے،
تو کیوں کر منتظر ہو کہ احوال قلب کے بارے میں تمہارے لیے کچھ لکھا جائے؟ بس جلدی کرو سچی توبہ کے لیے، پھر جلدی کرو جد و جہد مراقبت میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مراقبت میں کوشش کے بعد طالب قرب کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلوع فجر کے نزدیک سے سورج طلوع ہونے کے درمیان کم از کم 2 گھنٹوں کا وقت اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ نماز شب کو آداب اور حضور قلب کے ساتھ ادا کرے، اور اگر وقت زیادہ ہو تو ذکر، فکر یا مناجات میں مشغول رہے، لیکن رات کے ایک مقررہ وقت میں اسے حضور قلب کے ساتھ ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ تمام حالات میں اسے حزن و ملال سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو سکے تو اسے اسباب کے ذریعے مہیا کرنا چاہیے۔ ان سے فراغت پا کر تسبیح فاطمہ زہرا 12 مرتبہ سورہ توحید اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک آخر تک پڑھے، 70 مرتبہ استغفار پڑھے اور کچھ قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ دعا جو صباح کے نام سے مشہور ہے اس کو آخر تک پڑھے، نیز ہمیشہ باوضو رہے۔ اگر ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز بھی ادا کر لے تو بہت اچھا ہے۔ اس بات کا بہت خیال رکھے کہ کسی بھی صورت کسی سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور علماء سمیت مسلمانوں بالخصوص متقین کی ضروریات برطرف کرنے کے لیے بہت کوشش کرے، کو برطرف کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کیا کرے۔ ہر ایسے اجتماع سے جہاں گناہ کا امکان ہو ضرور پرہیز کرے، بلکہ اہل غفلت سے غیر ضروری میل ملاقات نقصان دہ ہے، چاہے معصیت نہ بھی ہو رہی ہو۔ کثرت سے مباح کام انجام دینا یا بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا، فضول باتیں کرنا اور بیہودہ باتیں سننا، یہ سب دل کو مار دیتے ہیں۔ اگر ذکر و فکر مراقبت سے آری ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے اس کے نتیجے میں حال ہی کیوں نہ نصیب ہو رہا ہو، کیونکہ وہ حال جاری نہیں رہ سکے گا۔ مراقبت کے بغیر حاصل ہونے والے ذکر کے حال سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ بس مجھ میں زیادہ طاقت نہیں ہے، آپ سب سے بہت زیادہ دعا کی التماس ہے کہ اس حقیر اور گناہگار کو فراموش نہ کیجیے گا۔ شب جمعہ 100 مرتبہ اور جمعے کے دن عصر میں 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کیجیے۔ ایمان کے باعظمت ابواب میں سے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کی خاطر نفرت کرنا ہے۔ یقیناً اللہ کی راہ میں دوستی اور اللہ کی راہ میں دشمنی کے بارے میں وسائل الشیعہ اور اخبار کی دیگر کتب میں مستقل ابواب موجود ہیں، بس ان کتب سے رجوع کرو، شاید اس کی عظمت کو پا سکو اور اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبوب اول ذات اقدس کبریا ہے، بلکہ ہر وہ محبت جو اس کی محبت کی طرف نہ لوٹتی ہو اس کی کوئی ارزش و اہمیت نہیں ہے، اور اس ذات گرامی کے بعد ہر ایک کو اس عظیم الشان سلطان سے محبت کرنا چاہیے۔ بس واجب الوجود کے بعد پہلا محبوب ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس ہے۔ اس کے بعد جناب امیر اور ان کے بعد ائمہ معصومین، پھر انبیاء، ملائکہ اور ان کے بعد اوصیاء، پھر علماء اور اولیاء۔ اپنے زمانے کے متقین میں سے اگر کوئی عالم ہو تو انہیں ان متقین پر جو ان کے بعد کے درجے پر ہیں ترجیح دے، اور اسی طرح سے نیچے کی جانب آئے اور کوشش کرے کہ اس محبت میں صداقت سے کام لے۔ یہ کوئی آسان مرتبہ نہیں ہے۔ اگر غور و فکر کرنے والے ہو تو سمجھ جاؤ گے کہ اگر آثار محبت حرکات و سکنات سے ظاہر ہوں تو اس محبت کا دعوے دار سچا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن مجھے گمان نہیں ہے کہ تم اس کی حقیقت اور اس کے تقاضوں تک پہنچ سکو، اور حقیر کے بس میں بھی بس اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ خداوند کی جانب بڑھنے اور اس کا قرب پانے کی کوئی راہ نہیں ہے مگر ہر جزئی و کلی امر میں شریعت پر عمل پیرا ہو کر۔
حقیر حسین قلی حمدانی۔